السلام علیکم ویور، میں اختر کمال، آپ کا ٹرینر لائف کوچ، اور آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے۔ زندگی کے کسی موڑ پہ آپ کو شاید اس کی ضرورت پڑے، اور فیصلہ ہر شخص لیتا ہے، ڈیسیشن میکنگ ہر شخص ہی ہوتی ہے، اور بے شمار ویڈیو اس طریقے سے آپ کو یوٹیوب پہ ملیں گی جو کہ وہ اسپیکٹس، وہ ٹریٹس، وہ کوالٹیز، وہ خصوصیات بتاتے ہیں کہ ایک اچھے ڈیسیشن لینے کے لیے آپ کو کن چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ لیکن میرا ایسا کوئی موضوع نہیں ہے، بلکہ میں ایک رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور رپورٹ یہ بتائے گی کہ کون سے جو ہے 24 آورس میں کون سا پیر ایسا ہے، کون سا ایسا لمحہ ہے، کون سا ایسا ٹائم ہے جو کہ آپ ڈیسیشن جو ہے صحیح لے سکتے ہیں، اور کون سا غلط ہو سکتا ہے۔ یہ میرا موضوع ہے۔ آپ سب حضرات نے 3 ایڈیٹس مووی جو انڈین مووی دیکھی ہوگی، تقریباً میں نے تو 50-60 دفعہ دیکھی ہے، اور 100 سے 150 کے قریب میں پروگرامز پہ یونیورسٹی، کالجز اور مختلف جگہ پہ کر چکا ہوں۔ اس کے ایک سین کو لے کے شہر میں بھی، شہر سے باہر بھی کافی جگہ میں نے وہ کیا، اس کا مجھے بڑا اچھا رسپانس ملا۔ اور جب بھی میں دیکھتا ہوں کہ میرا جو ہے میٹر ڈاؤن ہے یا میری جو ہے انرجی لو ہو رہی ہے، تو جناب میں وہیں سے جو ہے کہ پرانا وہ اس کی کچھ کلپ یا کچھ اس طرح کی چیزیں دیکھ کے اپنے آپ کو ریچارج کرتا ہوں۔ اور جس طرح سے میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ ہیومن باڈی یا ہیومن مائنڈ یا آپ کی جو چارجنگ ہے وہ یہی ہے کہ اس ٹائپ کا اسٹف ہو، اس ٹائپ کی محفل ہو، اس ٹائپ کی سنگت ہو، اس ٹائپ کی کتاب ہو، فلم ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں دی بیسٹ فلم ہے 3 ایڈیٹ، جس کو میں دیکھتا ہوں۔ اس کا ایک سین آپ کو یاد ہوگا کہ جو ان کے پروفیسر ہے رنچھوڑ داس چاچڑ، جو کہ عامر خان بنا ہے، اس کو کچھ پڑھائی کا یا اس طریقے سے ریڈنگ کا یا رائٹنگ کا یا اس طرح کا کچھ تانا دیتے ہیں کہ تم یہ جو ہے کچھ اس پہ ہمیں بتاؤ کہ وہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ بیسیکلی بات ہوتی ہے کہ بک ورم، جو کتابوں کا علم ہوتا ہے، ریل اس کے بارے میں ہوتے ہیں، تو ساری کلاس بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اس کو پینسل وہ دے کے جو چاک سے کہتے ہیں، وہ اپنے دونوں دوستوں کے نام راجو اور دوسرا فران نائٹریٹ اور اس طریقے سے کچھ لکھ لیتا ہے۔ کہتا ہے آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہے، اور آپ کو یہ بھی الاؤ کیا ہوا ہے میں نے کہ آپ یہ کتاب جو ہے دیکھ کے وہ کر سکتے ہیں۔ بتائیں مجھے کہ یہ 2 جو لفظ ہیں، جو شبد ہیں، یہ جو میں نے بورڈ پہ لکھے ہیں، اس کے کیا معنی؟ پوری کلاس اس میں لگ جاتی ہے، اس میں یہ وہ فلانا، ایون پروفیسر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ پتہ چلتا ہے کہ ٹائم اپ ہو جاتا ہے اور کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ ایسے 2 لفظ ہی نہیں ہیں، اور راجو والے حصے کو جو ہے انڈر لائن کرتا ہے، اور فرحان والے کہتے ہیں یہ تو میرے 2 دوستوں کے نام ہیں۔ پھر اس پہ جو یہ کہتا ہے کہ آپ نے کبھی سوچا، آپ تھوڑا سا اپنی لائف کو ریوائنڈ کریں اور دیکھیں، آپ سب لگ گئے کہ کتاب میں یہ چیز ہوگی، آپ نے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یار ہم کوئی نیا سیکھیں گے، کچھ آج نئی چیز ہوں گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ مسٹر، یہ فلسفی کی کلاس ہے، ہمیں اس 2 شبد کے، اس 2 ورڈنگ کے معنی، انہوں نے کہا ایسا کوئی ورڈ ہی نہیں ہے۔ پھر جو اس کا لاسٹ ہوتا ہے کہ اب تم ہمیں بتاؤ گے پڑھانا، اس نے کہا نہیں سر، آپ آپ تو انجینئرنگ بہت اچھی پڑھاتے ہیں، میں نے تو صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پڑھاتے کیسے، اور وہ بڑا ایک شاکنگ اس کے لیے ہوتا ہے۔ دوستو یہ ایک رپورٹ ہے ڈیسیشن میکنگ کے ٹولز کے بارے میں، اور میں نے جو اپنی جو کتابیں آنے والی میں اسکرپٹ میں اس میں سارا کچھ لکھا ہے۔ اس میں ایک بہت ہی بڑا ایک ضخیم ڈیٹا بیس کو جو ہے اسٹڈی کیا، اور اس کا لب لباب یہ بھی رہا کہ دنیا میں جو بھی فیصلے فرسٹ ہاف میں، یعنی کہ صبح مارننگ کے ٹائم پہ اور 10-11 بجے تک، فرام مارننگ ڈاؤن ٹو یہ، وہ بہتر رہتے ہیں۔ کس طرح بہتر رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دراصل انسانی عادتوں کے ماہرین نے ڈیٹا کی بنیاد پر یہ ریسرچ کی، اور پتہ کیا کہ دنیا میں 99% جو فیصلے جو آپ کے ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے، وہ دن کے 2 بجے سے رات 4 بجے کے درمیان ہوتے ہیں۔ جو غلط فیصلے ہوتے ہیں دن کے 2 بجے سے اور شام 4 بجے کے درمیان ہوتے ہیں۔ اور اس ڈیٹا کو مزید جب اسٹڈی کیا گیا تو معلوم ہوا کہ دنیا میں سب سے زیادہ غلط فیصلے دن میں 2:50 سے 3 بجے کے درمیان ہوتے ہیں۔ دن میں 2:50 سے 3 بجے کے درمیان میں رانگ ڈیسیشن ہوتے ہیں، اور جو اس طریقے سے اس کا نقصان ہوتا ہے ڈیسیشن میکر کو۔ دوستو یہ ایک چونکا دینے والی ریسرچ تھی، اور اس ریسرچ نے جو ڈیسیشن میکنگ ہے، جو آپ کی قوت فیصلہ سازی ہے، اس کی تمام تھیوریز کو ہلا کے رکھ دیا، اور پوری دنیا میں اس چیز کا ایک وہ ہو گیا کہ یہ کیا تھیوریز ہے۔ جب ماہرین نے اس کی وجوہات کی گہرائی میں اس کو اور اسٹڈی کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم انسان 7 گھنٹوں سے زیادہ ایکٹیو نہیں رہ سکتے، یعنی وی ہیومن بینگ کانٹ بی ایکٹیو مور دین 7 آورس، کیونکہ ہمارے دماغ کو بالکل ہمارے موبائل کی بیٹری کی طرح چارجنگ کی ضرورت ہوتی ہے، جو میں نے ابھی مثال دے کے آپ کو بتائی ہے، یعنی اسے لازمی ریچارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ہم اسے ریچارج نہیں کرتے تو یہ ہمیں غلط فیصلوں پہ، یعنی رانگ ڈیسیشن لینے پہ مجبور کرتی ہے، اور کیونکہ اس سے پھر تباہی آتی ہے۔ ماہرین نے اس ڈیٹا کا ایک اور باریک بینی سے جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ اگر ہم لوگ صبح 7 بجے جاگیں اور دن کے 2 بجے پورے 7 گھنٹے سو جاتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم جیسے صبح
دن کے اگر ہم صبح 7 بجے جاگیں اور دن کے 2 بجے پورے 7 گھنٹے ہو جاتے ہیں، اور ہمارا دماغ اس کے بعد آہستہ 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 ڈل سلو ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہم غلط فیصلوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر ہم بہتر اور اچھا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں 2 بجے کے بعد فیصلے بند کر دینے چاہیے، اور ہر حال میں آدھا گھنٹہ کیلولا کرنا چاہیے۔ دوستو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ کیلولے کی جو ایک سائنس ہے، جس طریقے سے سرکار کا ایک آئی ایم ناٹ رانگ، اللہ مجھے معاف کرے، کہ ایک سنت طریقہ بھی تھا، اور کیلولے کا پوری دنیا نے اس چیز کو اہمیت مانا ہے کہ وہ کیلولا، وہ ٹائمنگ ضروری ہوتی ہے جب 30 منٹ 20 منٹ، اس سے دوستوں دماغ کی جو بیٹریز ہیں وہ چارج ہو جاتی ہیں۔ اور ریسرچ شروع میں یہ ریسرچ جب ہوئی تو امریکن پریزیڈنٹ، جو ان کے سینیٹ اور کابینہ کے ارکان تھے، اور جو ان کو نیشنل سیکیورٹی کے بڑے بڑے ادارے اور ملٹی نیشنل کمپنیز کے جو سی او تھے، ان کے ساتھ بھی ایک شیئر کی گئی کیا کیلولا والی بات کے بیٹری ریچارجنگ۔ لہٰذا یہ اپنے فیصلوں کی روٹین تبدیل کرتے رہے اور یہ تھیوری سچ ثابت ہو گئی۔ ماہرین نے اس کے بعد جو ورکنگ آورز کو اب 3 حصوں میں انہوں نے تقسیم کر دیا۔ آفس کے 3 گھنٹے پہلے حصے فیصلوں کے لیے بہترین قرار دیے گئے۔ فرسٹ ہاف جسے کہتے ہیں آفس میں، ان کو کہا کہ دی بیسٹ ہے اور یہ فیصلہ سازی کے لیے، ڈیسیجن میکنگ کے لیے بڑی اچھی چیز ہے۔ دوسرے 3 گھنٹے فیصلوں پر عمل کے لیے وقف کر دیے گئے، اور آخری گھنٹے کا یہ تھا کہ انہوں نے فائل ورک، کلوزنگ اکاؤنٹ اور یہ جو پیپر ورک اور یہ ساری چیزیں اس کے لیے ہو گئے۔ دوستوں حتیٰ کہ سی آئی اے نے بھی اس تھیوری پہ اپنے سسٹم کا، سی آئی اے نے جو ان کی جو ایک انویسٹیگیشن ایک ٹاپ جو نوچ وہ ان کا انویسٹیگیشن ایجنسی، انہوں نے بھی اپنی اس پالیسی کو، اس چیز کو بنایا کہ بھئی وہ بھی اس پہ عمل کریں گے۔ دوستوں ایک ریٹائرڈ پاکستانی جنرل نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امریکی جب بھی ہم سے کسی حساس معاملے میں میٹنگ کرتے تھے تو یہ رات کے دوسرے پہر کا تعین کرتے تھے۔ وہ ان کا آئیڈیل ٹائم یہ تھا کہ دوسرے رات کا پہر ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ میٹنگ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے تھکنے کا انتظار کرتے ہیں کہ ہم تھکیں، اور ڈیسیجن میکنگ میں اور اس طریقے سے جو ایگزمپشن ہے، جو کمپریہینشن ہے اور جو کنزمپشن ہے، اس میں تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے۔ سامنے والا اگر لیتھارجک ہو، تھکا ہوا ہو، تو وہ کہنے لگے چنانچہ ہم لوگ مذاکرات سے پہلے ہم سو جاتے تھے، اپنی نیند پوری کرتے تھے اور پھر ہم میٹنگ کے لیے آتے تھے۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک فقیر سے بھی یہ بات پوچھی گئی کہ یہ بتا کہ بھائی تجھے خیرات کا جو ہے سب سے آئیڈیل ٹائم کیا ہے، تجھے خیرات سب سے زیادہ کس وقت ملتی ہے کیا؟ تو اس نے یہی کہا کہ اپنے الفاظ میں اس نے کہا کہ ان کا مورال، ان کو وہ کہتے ہیں کہ جی اس صبح کے ٹائم پہ جب لوگ بڑے سخی ہوتے ہیں، بڑے خوشگوار موڈ میں ہوتے ہیں، اپنے گھر سے آتے ہیں، فل آف انرجیز ہوتی ہے، ایتھر والا جس سے میں نے بات کی ہے، اور جس طریقے سے انرجی یا آکسیجن کا فلو ہوتا ہے، تو کہتے ہیں وہ بڑے سخی ہوتے ہیں اور بڑی اچھی ہمیں خیرات دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ دوپہر اور شام میں جو ہے نا وہ آلموسٹ کم ہو جاتی ہے، بلکہ ختم ہو جاتی ہے۔ دوستوں آپ حضرات خود اس بات کا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ آج سے 50 سال پہلے لوگ کافی خوشحال ہوتے تھے، وہ فلمیں دیکھتے تھے، وہ کچہری بھی کرتے تھے، وہ اپنے ڈیرے میں بھی بیٹھتے تھے، شام کی چائے بھی پیتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، بیماریاں بھی کم تھیں، لائف بھی جو ہے وہ ان کی جو سارا تھی، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اب یہ مادیت پرستی جب سے گئی ہے، اب اس میں جو ہے یہ تمام چیزوں کا ایک کلچر سے یہ چیزیں خاتمہ ہو گیا، اب بیماریوں نے اسی لیے اس کا جو ہے ڈیرے ڈال دی۔ دوستو ریسرچ نے یہ بھی ثابت کیا کہ اگر ہم صبح 7 بجے اٹھتے ہیں تو ہمیں 2 بجے ہلکی نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم 2 سے 3 بجے کے درمیان تھوڑا سا سستا لیں، ٹانگیں سیدھی کر لیں، اپنی کرسی پہ اس طریقے سے بیٹھ جائیں، تھاٹ کو ایک طرف کر لیں، اور اپنے مائنڈ کو جس طریقے سے وہ ریمبرنگ ہے صرف وہ کر لیں، آفس میں اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اس سے بھی آپ فریش ہو سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ بہتر کام اور اچھا کام اور زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں ڈان کے وقت یعنی فجر کے وقت کو تخلیقی لحاظ سے، کریٹیوٹی کے لحاظ سے شاندار سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ ہم نے غور کیا، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ دراصل ہم اپنی پوری نیند کے مزے لے چکے ہوتے ہیں، ہمارا دماغ کی تمام بیٹریاں بالکل فلی چارج ہوتی ہیں، اور دوسرا فجر کے وقت فضا میں آکسیجن اور ایتھر والی جس طرح میں بات کرتا ہوں ایک زیادہ ماترا میں، زیادہ کوانٹٹی میں ہوتی ہے، جو ہمارے دماغ کے لیے ایک بہت ہی اکثیر ہے، ہمارے دماغ کے لیے بڑی ایک افیکٹو ٹول ہے، اور یہ ہمارے ذہن کی ایک مرغن سمجھ لیں غذا ہے۔ بلکہ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر آپ بڑے فیصلے ڈیسیشن میکنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کام صبح 12 بجے سے پہلے ہر حال میں کر لیں، اور کوشش کریں کہ 2 سے 3 بجے کے درمیان کوئی بھی اہم فیصلہ ایسا ڈیسیشن میکنگ نہ کریں کیونکہ یہ غلط ہو سکتا ہے اور الٹیمیٹلی اس سے ہی آپ کا نقصان ہوگا۔ دوستوں ایک بڑی انٹرسٹنگ یہ ریسرچ تھی، میں نے آپ کو یہ بتایا، تو آپ اپنی زندگی میں یہ کوشش یہ کریں۔ اور یہ دوستوں ایک بڑی کامن سی بات ہے کہ جب مقابلہ ہوتا ہے، جب نئی گیند ہوتی ہے، جب ہم کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، جو بالر ہوتا ہے
شارپنیس ہوتی ہے یا ریفلیکسز ہوتے ہیں, ٹائمنگ اس کی ہوتی ہے, جوش ہوتا ہے, ولولہ ہوتا ہے, جیسے جیسے اوور ہوتے رہتے ہیں تھکن اور تھکاوٹ آتی ہے. تو اسی فلسفے کو وہ اس معنی کر کے ان سادہ لفظوں میں یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ آکسیجن کی ایک بہت بڑی مقدار ہمیں خدا کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہوتی ہے. ہم ناشتہ کیے ہوئے ہوتے ہیں, ہماری بیٹری بالکل چارج یوں ہوئی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم پوری نیند لیے ہوتے ہیں. دوستو یہ چیز ان کے لیے نہیں ہے کہ جو رات کو جاگے ہوئے ہوں, 2-2.5 گھنٹے کی نیند لی ہوئی ہو اور وہ پھر فیصلہ سازی میں, وہ ان کے لیے ٹائم بیک سائڈ پہ چلا جائے گا, پیچھے چلا جائے گا. ان کی شامی جو ان کی صبح جو ہے وہ جو شام ہے ان کی صبح ہوگی. لہذا بیلنس لائف رکھ کے, اور یہ جو ایک فارمولہ جس طرح فرسٹ ہاف کا بتایا اپنی زندگی میں لائیں اور اس کے اثرات دیکھیں. اور اس سلسلے میں جو بھی فیڈ بیک اور جو اس کی ڈیٹیل ہے وہ کمنٹ سیکشن میں مجھے کہیں. اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال کریں, خود بھی خوش رہیں, کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. گاڈ بلیس یو.